آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسیم السحر ہادیہ کے شمارہ فروری کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے النور میں درس قرآن سے کرتے ہیں۔ اس کی رائٹر ہے نزہت سہیل پاشا۔ نماز کے ڈھیروں فوائد اور برکات ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے باز رکھتی ہے اور نفس کو پاکیزہ کرتے ہوئے مومن کے ایمان کی حلاوت کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ آیت نماز کی یہی اہمیت بیان کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اس آیت سے نماز کی فضیلت اور افادیت ظاہر ہوتی ہے۔ صریح طور سے آیت پہ نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نماز ادا کرنے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز سے انسان گناہ و برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز بے حیائی، فحاشی اور گندگی سے انسان کو پاک کرتی ہے۔ کسی کا اس طرح کہنا کہ نماز ادا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یا یہ سمجھ لینا کہ اس کا فائدہ بس آخرت میں ہی ملے گا، سراسر غلط ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے مومن دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ حاصل کرتا ہے۔ عبادت کا مفہوم صرف رسم بندگی یا اعتراف یا عجز نہیں، بلکہ شریعت اسلامی میں یہ ایسی اصطلاح ہے جس میں بے پناہ وسعت پائی جاتی ہے۔ عبادت سب سے منہ موڑ کر اپنے محبوب الہی سے صرف اس کی منشا اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے خود کو تمام تر بری خصلتوں و عادات سے پاک کرنے کا نام ہے۔ اس قسم کی اطاعت کی اصل روح تقویٰ ہے۔ خدا کے تمام تر احکام کو دل سے یقین و پختگی کے ساتھ مان کر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ لہٰذا شریعت کی اصطلاح میں خاص پابندی اور پوری شرائط کے ساتھ خدا کو یاد کرنے کا نام صلاۃ ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 700 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے۔ کہیں اسے ایمان بتایا گیا ہے، کہیں اسے چھوڑنے پر سخت سزا کا اعلان کیا گیا ہے، تو کہیں اسے قائم کرنے پر خدا کی مدد کا وعدہ ہے، اور کہیں ترک نماز کو قوموں کی بربادی قرار دیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن مجید میں بارہا نرمی و سختی سے جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی وہ صلاۃ ہے۔ دنیا میں مومن نماز کے ذریعے بے حیائی اور برے کاموں سے دور رہ سکتا ہے۔ 5 وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نماز کے درمیان وقفے میں مومن کو فحاشی سے بچاتا ہے۔ فتنوں کے اس دور میں جہاں چاروں طرف عریانیت نظر آ رہی ہے کہ جس سے انسان آنکھیں موندے، مگر فتنے ہیں کہ انسان کو دلدل میں مختلف طریقوں سے کھینچ رہے ہیں۔ نماز کی پابندی مومن کے لیے تقویٰ کے قیام کے لیے بہترین مشق ہے۔ والدین اور بزرگوں کے ڈر سے بڑا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس۔ یہ جذبہ فقط اس وقت پیدا ہوگا جب نماز کو سمجھ کر صحیح ڈھنگ سے پابندی سے ادا کیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ جواز نہیں دے سکتے کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے تو اب کیا کیا جائے۔ نماز شیطان کے خلاف مومن کے لیے زبردست ہتھیار ہے۔ نماز میں اللہ کی کبریائی کی گواہی دیتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اس کی تسبیح زبان پر جاری کرنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، قرات کرنا، رکوع، سجود، قیام و تشہد، یہ سب بندگی کا عملی اظہار ہے۔ نماز اٹھتے بیٹھتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کی عملی پابندی ہے۔ نماز میں انسان کا ہر عضو محو اطاعت پروردگار ہوتا ہے۔ روزانہ کم از کم 5 اوقات اس حالت کا بار بار اعادہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نماز توحید جیسی آفاقی اور شاندار حقیقت کی بہترین عملی گواہی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ سورۃ الفاتحہ میں بندہ نیک راستے کی ہدایت کی دعا کرتا ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی پیروی سے بچنا چاہتا ہے۔ اس سورے میں بندہ عاجز آتا ہے کہ وہ فقط اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد چاہتا ہے۔ روزانہ 5 وقت
ساری رکعتوں میں 12 آیات ربانی کے ذریعے دعا مانگنا بندے کے دل میں ہدایت کی افادت بھی اجاگر کرتا ہے۔ روزانہ 5 وقت ساری رکعتوں میں 12 آیات ربانی کے ذریعے دعا مانگنا بندے کے دل میں ہدایت کی افادیت بھی اجاگر کرتا ہے۔ نماز کی لذت کو جو بندہ پاتا ہے نماز کے انتظار میں بے تاب رہتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو نماز انسان کو فواحش و منکرات سے نہیں روکتی اس کی نماز میں کمی ہے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر بندہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے لگے تو یہی نماز اسے فتنوں سے بچاتی ہوئی خیر و عافیت کے ساتھ حشر کے میدان تک لے جائے گی اور انشاءاللہ جنت تک پہنچا دے گی۔ جو لوگ نماز کی لذت سے بہرہ ہوتے ہیں وہ اپنے خالق اور پروردگار کی مخالفت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اہل جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے، تمہیں جہنم میں تمہارے کس عمل نے پہنچایا؟ تو ان کے جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی ہوگا کہ ہم تارک الصلاۃ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز حد فاصل ہے۔ فقہائے کرام مانتے ہیں کہ نماز کو جو عمدن ترک کر دے وہ کافر ہے۔ کتاب و سنت کا علم رکھنے والے علماء کرام فرماتے ہیں جو شخص نماز ضائع کرتا ہے وہ دیگر چیزوں کو نماز سے زیادہ ضائع کرتا ہے، یعنی یہ کہ نماز وقت پر پڑھنی ضروری ہے اور اس سے ضروری کوئی کام نہیں ہے۔ چند شرعی عذر کے علاوہ نماز کی وقت پر ادائیگی پر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 110۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو نیکی بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے پاس پاؤ گے، اللہ تمہارے سارے اعمال سے واقف ہے۔ یہی مضمون سورہ مزمل میں بھی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام زندگی اور طریقۂ عبادت دنیا میں لے کر آئے تھے، اس کی تکمیل کے لیے اس آب حیات سے ہمیشہ اور باقاعدہ یاری کی جانی ضروری تھی۔ قُل لِعِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلَاةَ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31۔ میرے بندوں کو کہہ دو جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں۔ جس طرح ایک کھیتی پانی ملنے سے تر و تازہ رہتی ہے اور نشو و نما حاصل کرتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی کو بھی نماز کے ذریعے ایمانی حلاوت اور روحانی ٹھنڈک ملتی رہتی ہے۔ ایمان مزید نکھرتا ہے اور مومن صحیح راہ پر گامزن رہتا ہے۔ ہدایت زندگی بھر کی ضرورت ہے۔ نماز نہ صرف تقویٰ بڑھاتی ہے بلکہ قرآن کے ذریعے ہدایت بھی دیتی ہے۔ چونکہ ہم نماز میں قرآنی آیات کی ہی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے رشد و ہدایات ہمیں وقتاً فوقتاً ملتی ہیں۔ نماز کی پابندی سے استقامت ملتی ہے۔ برائی، بے حیائی، فحاشی، نیز عریانیت جیسے مختلف فتنوں سے نماز کے ذریعے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔